ان پہ بھی یہ شرط لازمی یا لاگو ہوگا، انہیں بھی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح جو چاغی کے راستے جو افغانستان سے جو بارڈر ملتا ہے ہمارا بلوچستان کا پاکستان کا، وہاں پہ بھی ون ڈاکومنٹ رجیم لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی افغان شہری پاکستان چاغی کے راستے بغیر ویزا پاسپورٹ کے نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی پاکستانی افغانستان میں چاغی کے راستے جا نہیں سکتا، لہٰذا یہ ایک شرط ہے جو اب 5 جنوری سے وہاں پہ بھی لاگو ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک اسلام آباد میں دھرنے کا تعلق ہے، دیکھیے ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں دہشت گردوں کے ان کے سولتکاروں کے فیملیز کو حق ہے کہ وہ اپنے کنسرنز اور مطالبات رکھیں، وہ دھرنے دیں، اس کے باوجود کہ پروون دہشت گردی میں ان کے لاؤڈ ونز نے حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے جن کا باپ ایک پراؤن دہشت گرد تھا۔ اس مائنڈ سیٹ کو لے کے اگر وہ مطالبہ مارنگ بلوچ کے کیمپ میں تو جاتی ہیں، جنہوں نے کھل کے کشمیر کے خلاف بات کی ہے، جنہوں نے ہندوستان کی سولت کاری کی ہے، وہ وہاں پہ ان کو انڈورس کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے شہداء ہیں جن کے لواحقین جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے دہشت گردوں کو للکارا ہے، ان کے کیمپ میں یہ نہیں جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوا، ان کے لواحقین کا بھی حق ہے کہ پاکستان کے جو طبقات ہیں ان کو بھی لوپ میں رکھیں، سینسٹائز کریں کہ بلوچستان میں پچھلے سال جو تقریباً 150 لوگ شہید ہو گئے، اس میں میجورٹی جو ہے 230 لوگ شہید ہو گئے، اس میں 200 سے زیادہ عام لوگ تھے، عام شہری تھے، ان کو دہشت گردوں نے شہید کیا۔ ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی پاکستان کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ریاست پاکستان کا جھنڈا بلوچستان میں جن لوگوں نے اٹھایا ہے وہ ہی بلوچستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ جو ہندوستان کی سولت کاری، دہشت گردوں کی سولت کاری کرتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ ہندوستان کے ویو پوائنٹ اور لینس سے دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی بلوچستان کو پروموٹ یا ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ سوال ہے ایک یہ کہ ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کابینہ میں ایف سی کو مزید چیئرمین کے لیے توسیع کی، اس تناسب میں بتایا کہ بلوچستان میں امن امان کا ٹوٹل مطلب بجٹ کتنا ہے؟ ایک بار آپ نے بتایا تھا تو اب کوئی ریوائز ہوا یا نہیں؟ اور میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ریاستیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب چمن کا پورا جو عوام ہے وہ 2 مہینے سے اس ریاستی فیصلے کو مسترد کیا ہے، تو کیوں مطلب ریاست جو ہے نا ان کی خواہش کا احترام جو ہے نہیں کر رہی؟ پہلی بات یہ کہ ایف سی کے حوالے سے ہر 6 مہینے ان کی ڈپلائمنٹ رینیو کرتی ہے کیبنٹ اگر ضرورت ہو۔ ابھی چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں سیکورٹی اداروں بالخصوص ایف سی کی بھی ضرورت ہوگی، لہٰذا اسی نقطۂ نظر سے کیبنٹ ان کو مینڈیٹ رینیو کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو تقریباً مجموعی فگرز جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے وہ 55 ارب روپے جو ہر سال ہم سیکورٹی کی مد میں خرچ کرتے ہیں۔ جہاں تک چمن کا تعلق ہے، چمن میں آپ کو معلوم ہے اس دھرنے میں 60% سے زیادہ لوگ افغان مہاجرین ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں افغان شہریوں کو بغیر پاسپورٹ کے پاکستان آنے دیا جائے، تذکرے پہ ان کو استثناء دیا جائے۔ اور چمن کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو وہاں پہ لغڑی کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء ان کو دینا چاہیے، لیکن ریاست پاکستان ایک فیصلہ پاکستان کے مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھ کے کرتی ہے، جس میں دہشت گردی، پاکستان کے عوام کو محفوظ بنانا، افغان ریورس ٹرانزٹ ٹریڈ کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو سیکیور کرنا، ان ملحوظات کو رکھتے ہوئے پاکستان نے پہلی دفعہ ون ڈاکومنٹ رجیم امپلیمنٹ کیا ہے۔ لہٰذا چند سو لوگ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔
دیکھیے ہم نے کوئی فیصلہ پہلے نہیں کیا تھا. ہم کوئی بھی فیصلہ جسے انگلش میں کہتے ہیں بزنس ان پرپیچویٹی، یعنی اگر ہمارے بعد وہ دوام یعنی وہ کنٹینیو رہے، وہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جس کے امپلیکیشنز ہوں. یہ فیصلہ ہم نے یہ ایک عارضی طور پہ جب تک ہم ہیں اب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو اس وقت ریکروٹمنٹ ہے اس میں لوگوں کو سہولت ہو، تو اس لیے ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے. لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا ڈیسیجن، اسی لیے ہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نئے اسکیم نہیں بنا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو پرماننٹ نہیں کر سکتے جو کانٹریکٹ میں ہیں، کیونکہ اس کی امپلیکیشنز نیکسٹ گورنمنٹ پہ ہوگی. ان کا جو پریروگیٹو ہے وہ ہم سلب نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاتھ جو پاکستان کے یعنی جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کنسٹرین ہے، اس لیے ہم جو ہمارے وقت میں ہو سکتا ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. جان صاحب یہ جو جمال احسانی صاحب ہیں جو دھرنا دے رہے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی رابطہ کی، کیا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ بلوچستان یونیورسٹی کے ملازمین کو 2 ماہ سے جو ہے تنخواہ نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کرنا ہے؟ جی پہلے سوال کا تو میں جواب دے چکا ہوں. دوسری جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے، ابھی ہم بہت جلد نئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے وہ بڑے ایکٹیو ہے. ACP کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو چکے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5 ارب انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور 5 ارب جو ہے وہ بلوچستان کو یونیورسٹیز کے مد میں فوراً دیے جائے. پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب نے اس کو ایگری کیا ہے. انہوں نے ڈائریکٹیوز بھی ایشو کیے ہیں کہ بلوچستان کو انڈومنٹ فنڈ بالخصوص یونیورسٹیز کے لیے 5 ارب دیے جائیں، اور 5 ارب جو ہے وہ جو یونیورسٹی اسٹرگل کر رہی ہیں، جن کو سیلریز کا ایشو ہے، ان کو فوراً ان کی ادائیگی یقینی بنایا جائے. ایران میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جن لوگوں نے کیے ہیں، وہ پاکستان اور ہمارے ایران کے مشترک دشمن ہیں. کوئی بھی پاکستان میں ایران میں امن کے جو داعی ہیں وہ اس طرح واقعات نہیں کر سکتے. ہمارا ایران ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ ایک روبسٹ میکینزم ہے. دہشت گردی کے حوالے سے ٹریڈ اور باقی معاملات میں ایک ہماجہتی تعلقات کا ایک میکینزم ہے. جہاں پہ ان کے شکایات اور کنسرنز ہیں وہ ہم ایڈریس کریں گے، اور جہاں پہ ہمارے شکایت ہے انہوں نے ایڈریس کی. لہٰذا ایران کے ساتھ ہمارے بہت ہی فرینڈلی ریلیشنز ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سینٹ کا جو کا حق ہے، وہاں پہ بلوچستان اور KP کے سینیٹرز ہیں، وہ اپنے صوبے کی نمائندگی اور انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرتے ہیں. سینٹ کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے دے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. نگران حکومت کے ایک مینڈیٹ ہے، ہم کوئی الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال وہ ایک فیڈریشن ہے، واقعی بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں، KPK میں ہوئے ہیں. مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، باقی سیاسی لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں. اس لیے اگر بلوچستان کے اور KP کے سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں، تو ان کا حق ہے، اور ان کی سنوائی ہونا نہ ہونا ریلیونٹ فورم جس میں ACP شامل ہے ان کا کام ہے. بہت شکریہ آپ کا.